السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بری ہوئی ہو، جب دشمنان چاروں طرف سے گات لگائے بیٹھے ہوں اور جب ہر طرف مسلمان بکھرے ہوئے ہو، تو ایسے وقت میں ایک شخص اٹھتا ہے اور تاریخ کے دائرے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا ذکر کرتی ہی ہمیں وہ لمحے یاد آتے ہیں جب بیت المقدس پر صلیبی قبضہ تھا، جب مسلمان آپس میں بٹے ہوئے تھے اور دشمنان اسلام پوری طاقت سے مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہر تاریکی کے بعد ایک روشن صبح آتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک بادشاہ یا سپہ سالار کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے مرد مجاہد کی داستان ہے جس نے اپنی کردار، عدل اور حکمت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ شخص جس نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ دشمنوں کی دلوں میں ایسی عزت پیدا کی کہ خود صلیبی رہنما بھی ان کی انصاف کے معترف ہو گئی۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہیں کہ عظیم لوگ عام طور پر عام حالات میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پیدائش کے وقت سے ہی قدرت انہی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارتی ہیں۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ 1137 عیسوی میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب ایک قابل سپاہی اور حکمران تھے، جبکہ آپ کے چچا شیرکوہ ایک مشہور فوجی جنرل تھے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ضرور قابل ذکر ہے کہ جس رات ان کی پیدائش ہوئی، ان کے خاندان کو تکریت سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نجم الدین ایوب نے کہا، شاید یہی وقت ہمارے لیے آزمائش کا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے بیٹے کی پیدائش مبارک ثابت ہوگی۔ ان کے یہ الفاظ حقیقت میں بدل گئی۔ جس رات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، اسی رات ان کے خاندان کو نکال دیا گیا۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھے کہ یہی ہجرت انہی مستقبل میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد دینے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے، وہاں صلاح الدین ایوبی کے لیے بچپن کا ہر لمحہ تلواروں کی چنگار اور جنگوں کی تیاریوں کے درمیان گزرا۔ ان کے والد اور چچا ہمیشہ انہیں یہ سکھاتے تھے کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حکمت اور عقل کے ساتھ لڑنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی گئی۔ ناظرین، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو صرف 10 سال کا ہو، وہ دن میں قرآن کی تلاوت کرے اور شام کو گھوڑ سواری اور تلوار بازی کی مشق کرے؟ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم اور جنگی فنون کا ایسا مجموعہ بنا دیا گیا تھا کہ نوجوانی میں ہی وہ اپنی چچا شیرکوہ کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے لگے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز ان کی علم سے محبت تھی۔ اگرچہ وہ ایک سپہ سالار تھے، لیکن انہیں فقہ، تفسیر اور تاریخ سے بھی بے حد لگاؤ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے کارنامے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اپنے لشکر کو نہ صرف میدانی جنگ میں فتح دلائے بلکہ ان کی دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت بھی پیدا کرے۔ ناظرین، 1164 عیسوی میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر پر صلیبی حملوں کے جواب میں ایک مہم شروع کی۔ اس مہم کی قیادت صلاح الدین ایوبی کے چچا شیرکوہ نے کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ یہ مصر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور صلیبی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ناظرین، فاطمی خلافت ایک شیعہ اسماعیلی خلافت تھی جو 10ویں صدی میں شمالی افریقہ سے ابھری اور بعد میں مصر، شام اور حجاز کے کچھ حصوں پر قابض ہو گئی۔ یہ خلافت عباسی خلافت کی مخالف تھی اور اس نے قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، جن میں ترک اور سوڈانی غلام شامل تھے۔ ان کی فوج مضبوط تھی، لیکن اندرونی اختلافات اور سازشی ان کی زوال کا سبب بنی۔ 1169 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی وزیر کو شکست دی
اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد مصر میں دوبارہ اہل سنت کا غلبہ ہوا اور عباسی خلافت کی بالادستی تسلیم کر لی گئی۔ 1129 عیسوی میں جب شیرکوہ کا انتقال ہوا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 31 سال تھی؟ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اپنی دانشمندی اور حکمت سے مصر کو مضبوط بنایا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد عالم اسلام میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ صلیبی طاقتیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام اور مصر کی قیادت سنبھال لی۔ یہاں سے ان کا سب سے بڑا مشن شروع ہوا۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ایسی شکست دی کہ صلیبی سلطنتیں دل کر رہ گئی۔ یہ جنگ بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ بنی۔ حطین کی جنگ میں فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف مارچ کیا۔ شہر کا دفاع مضبوط تھا اور صلیبیوں نے شہر کو بچانے کے لیے بھرپور قوت لگائی تھی، لیکن صلاح الدین کی حکمت عملی اور فوجی تربیت نے انہیں فیصلہ کن کامیابی دلائی۔ 1187 عیسوی میں صلیبیوں نے صلاح الدین سے مذاکرات شروع کیے، کیونکہ وہ بیت المقدس کی دفاع میں مزید جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ کر شہر کی فتح کا اعلان کیا۔ صلیبیوں نے بغیر کسی بڑے خون خرابے کے شہر کو حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے شہر میں داخل ہوتے وقت بے پناہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے شہر کے تمام باشندوں کو امان دی اور شہر میں کوئی قتل عام نہیں کیا۔ یہ فتح ایک عظیم اصولی فتح تھی جس میں مسلمانوں نے اپنی فوج کا حق امن اور انصاف کے ساتھ ثابت کیا۔ بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کے طور پر آباد کیا۔ انہوں نے مسجد اقصی اور دیگر اسلامی مقامات کی مرمت کروائی۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کو شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی، اور جو لوگ وہاں رہنا چاہتے تھے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ بیت المقدس کی فتح نے پوری اسلامی دنیا کو حوصلہ دیا۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، کیونکہ یہ نہ صرف ایک شہر کی فتح تھی بلکہ اسلامی عزت و عظمت کی بحالی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی اس فتح نے انہیں نہ صرف جنگجو بلکہ ایک عظیم حکمران کے طور پر تاریخ میں یادگار بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس میں اسلام کی اصولوں کے مطابق امن، انصاف اور انسانی حقوق کا بھی احترام کیا گیا۔ یہ فتح نہ صرف مسلمانوں کی عظمت کا عکاس ہے بلکہ دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ فتح میں بھی انسانیت اور رحم کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 4 مارچ 1193 عیسوی کو دمشق میں ہوا۔ ان کی وفات ایک ایسا موقع تھا جس نے عالمی اسلام کو غمگین کر دیا۔ ان کی زندگی میں جو کردار تھا، اس کے باوجود ان کے انتقال کے بعد ان کے خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ ان کی تدفین کی اخراجات پوری کی جا سکے۔ ان کی جسم پر اتنی سادگی تھی کہ ان کے لیے کفن بھی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال کے وقت ان کی سادگی اور فقر نے دنیا کو ایک اہم سبق دیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں مال و دولت کی بجائے دین کی خدمت کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا اور مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک عظیم فاتح بلکہ ایک عدل و انصاف کی نمونہ بنے۔ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ان کے رہنمائی اور اصولوں کو یاد رکھا۔ ان کی سادگی اور شجاعت آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظمت صرف فتح یا طاقت میں نہیں بلکہ عدل، انسانیت اور اصولوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ان کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک نیا عزم دیا اور ان کی سادگی اور شجاعت آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ فتح میں بھی انسانیت اور انصاف کا خیال رکھا جانا چاہیے۔
ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔